اجارہ وغیرہ یہ سب کیا ہیں؟ معاملات خالصہ. اور کچھ مسائل وہ ہیں جو من وجہ عبادت اور من وجہ معاملہ، من وجہ عبادت اور من وجہ معاملہ، جیسے نکاح وغیرہ کے مسائل وہ من وجہ عبادت بھی ہے اور من وجہ معاملہ بھی ہے. تو سب سے پہلے عبادات خالصہ کا بیان، حج زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل پڑھ لیا آپ نے. اس کے بعد وہ جو من وجہ عبادت من وجہ معاملہ ہے وہ پڑھ لیا آپ نے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آ گیا جو معاملات خالصہ. اب یہ جو ہے بیوع، یہ معاملات خالصہ. جو معاملات ہیں اس میں بھی جو بندے ہیں وہ آزاد نہیں ہیں، جیسے چاہیں لین دین کریں، جیسے چاہیں خرید و فروخت کریں. نہیں، شریعت نے حدود مقرر کر دی ہیں کہ اس طریقے سے خرید و فروخت کرنا ہے. یہ کرو گے تو جائز ہوگا، یہ کرو گے تو ناجائز ہوگا، یہ کرو گے تو فاسد ہو جائے گا، یہ کرو گے تو باطل ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. اس لیے یہ بیع کے مسائل بھی باقاعدہ مکمل طور پر بیان کر دیے گئے. اور بیع کے مسائل بھی اہم ترین مسائل میں سے. ٹھیک ہے نا جی. حضرت فاروق اعظم نے تو اعلان فرما دیا تھا کہ بازار میں وہی شخص خرید و فروخت کرے جو بیوع کے مسائل جانتا ہے نا. ورنہ تو آدمی نہ جاننے کی وجہ سے بیع فاسد ہو جائے گا، صحیح سمجھے بیٹھے گا. بیع باطل ہے اور سمجھا کہ بیع صحیح ہو گئی، منعقد ہو گئی. اسی صورت میں واجب الفسخ ہے اور آدمی اس کو لازم کیے بیٹھا ہے. بیع فاسد بیع باطل میں فرق کیا ہے؟ ابھی تو آئے گا. بیع فاسد اور بیع باطل، رکنے بیع میں فساد ہو. کوئی مبی مال ہی نہیں ہے تو بیع باطل، مال ہے متقوم نہیں ہے تو بھی بیع باطل. ٹھیک ہے. اور بیع فاسد میں یہ ہے کہ رکن بیع متحقق ہو، شرائط بیع میں سے کوئی بیع نہیں ہے تو بیع فاسد ہے. ٹھیک ہے. تو بیع فاسد میں منعقد ہو جاتا ہے، بعد قبضہ افادہ ملک کر دیتا ہے، لیکن واجب الفسخ نہیں فسخ کرے گا، گنہگار ہے. بیع باطل افادہ ملک کرتا ہی نہیں ہے. یہ فرق ہے. شراب کی بیع اور یہ شراب کو بیچا، خنزیر کو بیچا، بیع باطل ہے. اور اگر کسی چیز کو شراب کے بدلے میں بیچا تو بیع فاسد ہے. کتاب کو بیچا شراب کے بدلے میں، یعنی شراب کو مبی نہیں بنایا، ثمن بنایا، اور کوئی سامان وغیرہ ہے اس کو مبی بنا دیا تو اس صورت میں بیع فاسد ہو جائے. چلو ابھی وہ سب آئے گی تفصیل. اچھا، بیع جو ہے یہ عقد ہے، جس طرح نکاح عقد ہے. جی. ٹھیک ہے. اور عقد جو ہوتا ہے وہ ایجاب اور قبول کے درمیان ارتباط حکمی کا نام ہے. عقد ارتباط حکمی، یعنی ایک لفظ ہے میں نے اس کتاب کو بیچا 10 روپے میں، یہ ہو گیا. ایسے دیکھو تو جملہ خبری ہے. اور دوسرے نے کہا کہ میں نے خریدا 10 روپے میں، وہ بھی جملہ خبری ہے. لیکن عقد بیع کی مجلس میں جب یہ جملہ بولا جاتا ہے بیعتو و اشتریتو، تو اس جگہ اگرچہ پہلے وضع کیا گیا تھا خبر کے لیے، اب وہ انشاء کے لیے ہو جاتا ہے نا. اس وقت وہ انشاء کے لیے منقول ہو جاتا ہے.
لہذا ایسے میں نے کتاب 10 روپے میں خریدی، یہ جملہ خریدا، اور جب خرید و فروخت کی مجلس میں نے تمہارے ہاتھ 10 روپے میں بیچا، اس نے کہا میں نے خرید لیا. یہ جو تو یہ والا اس مجلس میں جو آیا یہ والا ہے جملہ انشاء. ٹھیک ہے نا. اسی وجہ سے نومی میں بتایا کہ وقوع جیسے بیتو اس طرح سے. تو عقد مجلس عقد میں جب یہ بولا جائے گا تو اس وقت خبر کے معنی میں نہیں ہوگا انشاء. ٹھیک ہے. اور بیتو اور اشتری ان میں سے جو پہلے آئے گا، کوئی ضروری نہیں کہ بیتو پہلے آئے، اشتری تو بھی پہلے. میں نے یہ کتاب 10 روپے میں خریدی، وہ کہا کہ میں نے بیچ تب بھی پہ ہو جائے گا. جو پہلے آ گیا وہ ایجاب، جو بعد میں آیا وہ قبول. ٹھیک ہے، بات سنا گئی. اور ایجاب اور قبول کے مابین جو ارتباط پیدا ہو گیا، ارتباط جو پیدا ہو گیا وہ اسی ارتباط کا نام ہے عقد، عقد بیع. ٹھیک ہے، بات سمجھ. اب ایک بات یہ سمجھنا ہے ارتباط کیسے ہوگا. لفظ بیتو آیا، پھر لفظ اشتری تو بولا گیا. بیتو اور اشتری تو ایک ساتھ ملے، ایک ساتھ ملنے کی وجہ سے ان کے درمیان جو ایک شریعت نے جو ارتباط مان لیا ہے وہ ارتباط حکمی، حکم دے شریعت کے حکم کے پیش نظر وہی عقد ہے. وہ چاہے نکاح میں ہو، چاہے وہ بیع میں ہو، چاہے اجارہ میں ہو، جتنے بھی عقود ہیں ان سب میں یہ بات ہے. کتنی بات سمجھ آ گئی. اب سوال یہ ہے کہ جو الفاظ ہیں یہاں جو لکھے ہوئے الفاظ نہیں ہیں، یہ نقوش ہیں. الفاظ ما یتلفظ بہ الانسان، یہ جو نکل رہا ہے وہ لفظ ہے. ٹھیک ہے. جب کسی نے بیتو کہا، لفظ منہ سے نکلا اور لفظ غیر قار ہے. غیر قار کا معنی سمجھتے ہو؟ ایک ہے قار، ایک ہے غیر قار. قار وہ شے ہے جو اپنے جمیع اجزاء کے ساتھ ایک ساتھ موجود ہو. یہ کتاب قار ہے، تمام اوراق کے ساتھ ایک وقت میں موجود ہے. ٹھیک ہے. الفاظ غیر قار ہیں، جیسے بیعتو بولا، ابھی بے پر پہنچے تو عین ابھی آیا نہیں، اور عین پر پہنچے تو بے غائب. اور ابھی عین تک ہیں، ابھی تے نہیں آئی، اور تا تک پہنچے تو بے اور عین دونوں غائب. وجود ہے کہیں نہیں. یہ غیر قار ہے. جب غیر قار ہیں، ان کا قیام ہو ہی نہیں رہا، تو جب آگے اشتری تو بولا جائے گا، اس کا اس کے ساتھ ہم آہنگی ہوگی کیسے؟ ایک تو معدوم ہو چکا، دوسرا کا وجود ہو رہا ہے. تو ایک معدوم اور ایک موجود کے درمیان ارتباط ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بات سمجھ. تو چونکہ ارتباط ضروری ہے، بغیر ارتباط کے عقد بیع ہوگا ہی نہیں. تو اب یہاں اگر اصلیت کا اعتبار کرتے ہیں تو تمام عقود کا راستہ بند، کیونکہ ایجاب کے ساتھ قبول کا جب تک اتصال نہ ہو تو ارتباط ہوگا ہی نہیں، اور اتصال کا کوئی سوال ہی نہیں. یہ ہوگا کہ ایک ساتھ دونوں کا لفظ نکلے تبھی ہو سکتا ہے. اور یہ تو انسان کے اصول تکلم کے خلاف ہے کہ ایک ساتھ دو لوگ کلام کریں. ایک جب خطاب کرے دوسرا سنے، دوسرا خطاب کرے تو وہ دوسرا سنے، تبھی ہوتا ہے. تو اس لیے شریعت نے یہ جو لفظ غیر قار ہے معدوم ہو جاتا ہے، تو مجلس کو جب تک وہ مجلس برقرار ہے، مجلس کو وہ ایک وقت واحد مان لیا گیا. ٹھیک ہے نا. اور اس کو جو معدوم ہو چکا
وہ شرعن اس کو مجلس تک موجود مانا گیا. جب تک مجلس قائم ہے تب تک اگرچہ بیعتوں کا وجود حقیقتاً ختم ہو چکا مگر شریعت نے اس کو موجود مان لیا. کیوں مانا ہے؟ ہاں قیام مجلس کا. کیوں مانا ہے؟ آسانی کو ثابت کرنے کے لیے، دشواری اور تنگی کو دفع کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ ورنہ تو ضیق و حرج میں مبتلا ہو جائے گا، بھائی کر ہی نہیں پائے گا آدمی. ٹھیک ہے، لہذا جب تک مجلس باقی، بیعتو اگرچہ حقیقتاً ختم ہو چکا مگر شرعاً باقی ہے، تو اسی حالت میں اشتریتو بولا گیا. جب اشتریتو بولا گیا تو جب تک مجلس برقرار ہے دونوں وجود شرعی کے ساتھ موجود ہیں، وجود حکمی کے ساتھ موجود ہیں، لہذا دونوں کی ہم آہنگی ہو جائے گی اور ان دونوں کے درمیان ارتباط پیدا ہوگا. اسی ارتباط کا نام ہے قال البیع ینعقد بالایجاب والقبول. قبول ہی پڑھنا، قبول مت پڑھنا. ٹھیک ہے نا؟ قبول کوئی لفظ ہے ہی نہیں. تو البیع ینعقد بالایجاب والقبول، بیع منعقد ہو جاتا ہے ایجاب اور قبول سے. ایجاب اور قبول بتا دیا. اذا کانا بلفظی الماضی، جبکہ وہ دونوں ماضی کے صیغے سے ہیں. اگر مستقبل کا آ گیا تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. ایک نے کہا بیعتو، دوسرے نے کہا اشتریتو، بیع منعقد ہو گیا. جیسے ان دونوں میں سے ایک کہے بیعتو اور دوسرا کہے اشتریتو. ٹھیک ہے، ایسا ہو جاتا ہے منعقد بیع ماضی کے صیغے سے. کیوں؟ لأن البیع انشاء و تصرف ہے. بیع جو ہے انشاء تصرف ہے. ایک ہے بیع کی خبر دینا، خبر نہیں دی جا رہی ہے، یہاں بیع کو وجود میں لایا جا رہا ہے. انشاء تصرف، تصرف کو وجود میں لانا. ٹھیک ہے نا؟ تو بیع انشاء تصرف ہے، تصرف کو عمل میں وجود میں لانا ہے. اور جو لفظ بولا گیا ہے وہ تو جملہ خبریہ ہے، انشائیہ کہاں ہے؟ تو کہا کہ والانشاء یعرف بالشرع. یہاں انشاء شرع سے پہچانا جاتا ہے کہ جو لغت میں وضع کیا گیا تھا اخبار کے لیے، شرع نے اس کو انشاء کے لیے مقرر کر دیا ہے. ٹھیک ہے، والانشاء یعرف بالشرع، اور انشاء اس جگہ شرع سے پہچانا جا رہا ہے. والموضوع للاخبار، اور جو لفظ اخبار کے لیے وضع کیا جاتا ہے کبھی اس کا استعمال کر لیا گیا ہے انشاء میں بھی، فی اس میں انشاء تصرف جو وضع کیا گیا ہو خبر کے لیے، اخبار کے لیے، اس کو انشاء میں بھی استعمال کیا گیا ہے. لہذا شریعت نے اس کو انشاء قرار دے دیا. فینعقد بھی، لہذا اس سے بیع منعقد ہو جائے گا. بات ولا ينعقد بلفظين احدهما لفظ المستقبل، بیع منعقد نہیں ہوتا ایسے دو لفظوں سے جن میں سے ایک مستقبل کا صیغہ ہو. مستقبل سے مراد عربی زبان میں جو ابیعو یا اردو زبان میں بیچوں گا یہ نہیں ہے، یہ تو کسی عقد میں مستقبل کا صیغہ معتبر نہیں ہے والا مستقبل کا صیغہ، چاہے نکاح ہو کہ بیع ہو کسی میں بھی معتبر نہیں. اور باب نکاح میں جو مستقبل کا صیغہ معتبر ہے تو وہاں صیغہ سے مراد یہ فعل مضارع والا مستقبل یا اردو زبان میں بیچوں گا یا خریدوں گا والا مستقبل نہیں ہے، بلکہ وہاں مستقبل سے مراد امر کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے نا، امر کا صیغہ. یہ کتاب بیچ لو تو یہ ہو گیا مستقبل کا صیغہ، یا کسی نے کہا کہ مجھ سے نکاح کر لے، یہ ہو گیا مستقبل کا صیغہ، امر کا صیغہ. بیع منعقد نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو بیع منعقد نہیں ہے ایسے دو لفظوں سے جن میں سے ایک مستقبل ہو.
جی اور دونوں مستقبل ہو تو بدرجہ اولا. ایک سے تو منعقد نہیں ہو رہا, دونوں جب ہو جائے تو پھر کیسے منعقد ہوگا؟ بے خلاف نکاح, برخلاف نکاح کے کہ نکاح میں اگر ایک مستقبل کا صیغہ آ جائے اور دوسرا ماضی کا صیغہ آ جائے تو نکاح منعقد ہو جاتا, بے منعقد نہیں ہوگا. جبکہ یہ بھی ایجاب و قبول ہے, یہاں بھی ارتباط حکمی ہے اور نکاح منعقد ہو جاتا ہے, حالانکہ وہ بھی عقد ہے, ارتباط حکمی وہاں ہے. تو آخر کر وجہ فرق کیا ہے دونوں میں کہ بے منعقد نہیں اور نکاح منعقد؟ تو کہا ہے کہ وقد مر الفرق ہناک, ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے کہ نکاح منعقد ہو جاتا, بے منعقد نہیں ہوتا منعقد مستقبل کے صیغے سے, فرق وہ باب النکاح میں گزر چکا ہے. ٹھیک ہے, باب النکاح میں فرق کیا گزرا ہے؟ اس فرق کو جاننے کے لیے پہلے ایک تمہید ضروری ہے. باب نکاح میں ایک ہی آدمی طرفین کا والی بن سکتا ہے, طرفین کا والی بن سکتا ہے. مثال کے طور پر زید ہے, اس کے بیٹے کی موت ہو گئی, پوتا موجود ہے نابالغ, اور دوسرا بیٹا کی بیٹی ہے, وہ بیٹا بھی نہیں ہے, اس کی موت ہو گئی. تو ایک بیٹا کی متوفی بیٹا کا بیٹا ہے, ایک متوفی بیٹا کی بیٹی ہے, اور زید دونوں کا دادا. ولی یہاں زید ہے دونوں کا. ٹھیک ہے, باب نکاح میں بھی ایجاب و قبول ضروری. اب ایک ہی آدمی طرفین کا والی بن جاتا ہے باب نکاح. لہذا اگر اس نے کہہ دیا کہ میں نے زید کے بیٹے خالد کا عمرو کے بیٹے ہندا کے ساتھ نکاح کر دیا اتنے مہر کے بدلے میں, تو وہی ایک لفظ ایجاب و قبول دونوں کا قائم مقام ہو کر نکاح منعقد ہو جائے گا. بات سمائی؟ اب یہاں ایک ہی آدمی طرفین کے والی ہونے کی بہت صورتیں ہیں. یا تو ایک ہی دونوں کا ولی ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک طرف سے اصیل ہو دوسری طرف سے ولی ہو. مثلا زید ہے اور اس کے چاچا کی لڑکی ہے, چاچا موجود نہیں ہے, زید موجود ہے چچا دار بھائی, اور اوپر کا کوئی نہیں, دادا بھی نہیں, چچا تاؤ بھی نہیں, تو زید ہی اس کا ولی ہو. اب زید اسی ہندا سے نکاح کر لے, ایک طرف سے وہ ولی ہے دوسری طرف سے اصیل ہے, یا یہ کہ ہندا بالغہ ہے, اس نے اپنے نکاح کا اس کو وکیل بنا دیا, تو ایک طرف سے تو اصیل ہے دوسری طرف سے وکیل ہے, تو بھی نہیں ایک آدمی طرف ان کا والی بنا. باب بے میں زید اگر چاہے کہ اپنا پوتا کا فلاں مال اپنی پوتی دوسرے بیٹے کی جو بیٹی اس کے پاس بیچ لے, اور اپنے ایک ہی لفظ نہیں ہو سکتا. ایک ہی آدمی باب بے میں طرفین کا والی نہیں ہو سکتا, بائے الگ مشتری الگ ہونا ضروری ہے. یہاں بات سمجھائی؟ اچھا, اتنی بات سمجھ لینے کے بعد اب بات سمجھ آئے. جو مستقبل کا صیغہ جو بتایا یہ امر کا صیغہ, تو مجھ سے نکاح کر لے, تو اس کو اپنے نکاح کا وکیل بنانا ہو گیا, اپنے نکاح کا وکیل بنانا. تو مجھ سے نکاح کر ایجاب نہیں ہے, اگرچہ لوگ عرفاً اسے ایجاب کہہ لیں, وہ حقیقتاً ایجاب نہیں, یہ توکیل ہے. اب اس زید نے کہا کہ میں نے تجھ سے نکاح کر لیا, تو اس کا ایک ہی لفظ ایجاب اور قبول دونوں کا قائم مقام ہو جاتا ہے, اب نکاح منعقد ہوا ہے. بس سمجھی؟
تو نکاح منعقد کیوں ہوا کہ ایک ہی آدمی طرفین کا والی بن سکتا ہے اور اس کا ایک لفظ ایجاب اور قبول دونوں کا قائم ہوا. اور باب بیع میں ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک ہی آدمی ایک طرف سے اصیل دوسری طرف سے وکیل ہو نکاح بیع منعقد ہو جائے, نہیں ہو سکتا ہے. بائع اور مشتری دونوں کا الگ الگ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, اس لیے یہاں امر کے صیغے سے نکاح تو منعقد ہو جائے گا, بیع منعقد نہیں ہوگا. چلو ایک بات یاد رکھو کہ ایجاب اور قبول کے لیے لفظ بیعت اور اشتریت عربی زبان میں متعین نہیں ہے. بیعت اور اشتریت کا جو معنی ہے اس معنی کی ادائیگی جس لفظ کے ذریعے سے ہو جائے وہ لفظ ہو جائے گا ایجاب و قبول کا. لہذا رضی تو بے قضا, میں اتنا میں دینے کے لیے راضی ہوں. آتی تو بے قضا, میں نے تجھ کو اتنے میں دیا. خذ ہو بے قضا, اس کو اتنے میں لے لو. تو لے لو خود ہو اگرچہ امر کا صیغہ ہے مگر یہاں معنی امر میں نہیں بولا جا رہا. ٹھیک ہے نا, ہاں ورنہ تو پھر کہو کہ پھر وہی تو توکیل ہو جائے گی. یہاں توکیل کے معنی میں نہیں ہے بلکہ بیعتوں کے معنی میں اس طرح استعمال ہوا. ٹھیک ہے, تو ایسے ہی رضی تو بے قضا اور آتی تو بے قضا اور خذ ہو بے قضا فی معنی قولہ, یہ سب الفاظ کس کے, ان کے قول بیعت اور اشتراطوں کے معنی میں ہیں. اس لیے ان الفاظ سے بھی بیع منعقد ہوتا ہے لأنه یؤدی معنی ہو, اس لیے کہ یہ الفاظ وہی معنی ادا کرتے ہیں. کس کا معنی, بیعت اور اشتراطوں کا. والمعنی هو المعتبر فی هذه العقود, ان عقود میں معنی ہی کا اعتبار ہے, لفظ کی پابندی لازم نہیں ہے. اب اس کی دلیل کے معنی ہی کا اعتبار ہے, ایک دلیل پیش کرنا. ولہذا ينعقد بالطاعتی, اسی وجہ سے بیع منعقد ہو جاتا ہے طاعتی سے. طاعتی جانتے ہو, بیع طاعتی. کبھی کبھی سبزی کی دکان میں جاؤ تو لوکی والے کے 10 روپے کلو کی, 10 روپے کلو کی ہے نہیں. کبھی تو تول کے بیچتا ہے اور کبھی ایک ایک لوکی کا ہے کہ 10 روپے لے آؤ گا. کیا چھوٹی ہو بڑی سب ایک دام 10 روپے ہے نا. تو اب اس میں آدمی کیا کرتا ہے, میں نے یہ لوکی 10 میں خریدی, کچھ نہیں کرتا, ایک لوکی اٹھائی 10 روپیہ دیا, بولا مجھ سے کچھ بھی نہیں, چل دیا بس میں. اور اس کو کوئی نہیں کہتا کہ ہم نے غلط کام کر دیا بس میں. تو اب اس کا لے لینا اور اس کو ثمن دے دینا طاعتی عطا سے بنا ہے. باب تفاعل کا مصدر ہے یہ طاعتی. تو ایک جانب سے عطائے مبی ہے, دوسری جانب سے عطائے ثمن ہے, اس سے دونوں جانب سے اشتراک پایا گیا, اس لیے باب تفاعل کا تصارف ہوتا ہے نا, تو طاعتی لایا گیا. ایک جانب سے عطائے ثمن, ایک جانب سے عطائے مبی. ہاں البتہ شریعت میں راجح قول کے مطابق ایک جانب سے بھی عطائے مجلس کے اندر عطائے عطا ہو جائے ایک جانب سے بھی تو بھی بیع منعقد ہو جائے گا. تو یہ بیع منعقد ہوتی ہے. اس کو ہبا بھی کر سکتے ہیں. ہاں نہیں, ہبا تو نہیں ہے. تو یہ کہ لفظ لے لیا گیا وہاں سے, یا فری فن میں تو یہاں بھی نہیں ہے, ثمن کے بدلے میں دینا ہے. تو یہاں لفظ کچھ نہیں بولا گیا, تو اس لیے کہ معنی جو ایجاب و قبول کا معنی ہے یہ پا لیا جاتا ہے. تو لفظ ضروری نہیں, اگر لفظ ضروری ہوتا تو طاعتی سے بیع منعقد نہیں ہوتا. تو معلوم ہوا کہ معنی کا اعتبار ہے, لفظ لازم نہیں ہے. جب لفظ لازم نہیں ہے تو اسی طرح سے جب وہ معنی رضی تو آتی تو خذ ہو ادا کر رہے ہیں الفاظ, تو ان سے بھی بیع منعقد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس میں فی النفیس والخسیس کہہ کر کے اعتراض کو بعض لوگوں نے کہا کہ گھٹیا چیزوں میں تو بیع طاعتی ہو جائے گی اور نفیس چیزوں میں نہیں ہوگی. تو صاحب ہدایہ نے تنصیص کر دی ہے کہ نہیں, نفیس ہو کی خسیس ساری اشیاء میں طاعتی سے بیع منعقد ہے. ٹھیک ہے. وہ صحیح, اور یہی صحیح ہے. بیع منعقد کیوں ہے, لے تحقق المرادات, رضامندی دونوں جانب سے متحقق ہونے کی وجہ سے.
دونوں جانب سے رضامندی پالی گئی، اور رضامندی ضروری ہے بے کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ بے کہتے کسے ہیں؟ بے کی تعریف وہ تو ہو گیا، حکم بتا رہے ہیں کہ کب کیسے منعقد ہوتا ہے، بے کہتے کس کو ہیں، بے کی تعریف کیا ہے؟ مبادلۃ المال بالمال علی سبیل تراضی، یہ ہے بے، مبادلۃ المال بالمال علی سبیل تراضی، رضامندی کے ساتھ مال کو مال سے بدلنا، یہ ہے بے کی تعریف۔ مال کس کو کہیں گے؟ مال کی تعریف کیا ہے؟ المال ما یمیل الیہ الطبع ویذخر لوقت الحاجت، مال وہ ہے جس کی طرف طبیعت کا میلان ہو اور وقت ضرورت کے لیے اس کو ذخیرہ کر کے رکھ لیا جائے، یہ ہے مال، ٹھیک ہے نا؟ لہذا ایک کاغذ کا چرکٹ پڑا ہوا ہے، مال نہیں ہے وہ، اس کی کسی کی طبیعت اس کی طرف مائل نہیں، لیکن پورا ایک سفید ورق پڑا ہوا تو جو دیکھے گا پرچو ڈالے گا آدمی، کیونکہ اس کی طرف طبیعت کا میلان ہے، وقت ضرورت کے لیے اس کو رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مال ہے اتنا بڑا کاغذ کا مطلقاً ٹکڑا، وہ والا نہیں، نوٹ والا نہیں، وہ تو مال ہے نا؟ ہاں، اور اس طرح کا رف کاغذ ہے یا کوئی بھی کاغذ آلتو فالتو ہے وہ مال ہے۔ ایسے ہی ایک دو دانہ گیہوں کا مال نہیں ہے، لیکن لب بھر کر کے ہو مال ہے۔ ایک مٹھی مٹی مال نہیں ہے، اٹرالی بھر کے ہو تو مال ہے، بس بھائی۔ ہاں، تو ایک ہی چیز میں سے مقدار کم ہو جانے سے مالیت باطل ہو سکتی، بس بھائی۔ اگر وہی چیز اس کی قیمت مطلب اس کی جو ویلیو زیادہ ہو جائے اس سے تو ہاں ہاں تو بھی مال ہو جائے گا، مال ہو جائے گا، مائل ہونا چاہیے، بس طبیعت کا میلان ہو، وقت ضرورت کے لیے ذخیرہ کر کے رکھا جا سکے، بس یہ مال ہو جائے گا۔ شراب کی طرف تو جو ہے پیتے ان کی طبیعت مائل ہوتی ہے، مال تو ہے نا اس کا، کسی کا مال ہے؟ مال اسی لے جائے، اتنی بات سمجھے، مال ہے، اور مال ایک ہے بے، اور بے جائز ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مال متقوم ہو، مال متقوم نہیں ہے، مال متقوم وہ ہے وہ مال کے وہ شرعاً قابل استعمال ہو،